خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنے والے ماہ رمضان کو پا رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان جو اس مہمان مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان میں اللہ جہنم میں سے بہت سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ نجات کا مہینہ ہے۔ جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آنے والے مہینے میں اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی تیاری شروع کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس مہینے میں رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش منگوانی ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ ہر انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ کل آنے والا حشر سختیوں کا دن ہے، جس دن پلٹ کر جانا ہے۔ وہ دن بڑا ہی سخت ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن واپس جانا ہے، رب کی طرف جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ وہ دن بڑا ہی سخت ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہر انسان کو، ہر نفس کو اس کا کیا ہوا بدلہ ملے گا۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہماری کوششیں کیسی ہیں؟ ہماری محنتیں کس لیے ہیں؟ یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ پچھلے دنوں بچے تھے، اب جوان ہو گئے، کل بوڑھے ہو جائیں گے، پرسوں قبر میں چلے جائیں گے۔ ایک کھیل ہے، تماشا ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ہم نے کسی بشر کو دوام نہیں بخشی، زندہ نہیں رکھا۔ اے پیغمبر، اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے؟ ہر انسان نے فوت ہونا ہے، اور ہر انسان نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہر شخص کو بدلہ مل جائے گا۔ کس چیز کا؟ جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ بدلہ ہے جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے۔ آج ان عملوں کو چیک کیجئے، ان اعمال کو چیک کیجئے کہ میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ ظالم نہیں، ظلم کرنے والا نہیں۔
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. کتنی محبت ہے رب کو اپنے بندے سے. اور یہ بندہ ایسا ہے کہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور باقی 4 نماز نہیں پڑھتا. رب کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے کہ ہر نماز پر فرشتے نازل کر دیتا ہے. حتیٰ کہ عشاء کی نماز انسان پڑھ کر سوتا ہے، فرشتہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ رب اتنا کریم ہے اور بندہ اتنا ظالم ہے، اتنا لاپرواہ ہے کہ رب کی پرواہ ہی نہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا، صحت دی، زندگی دی، میرے اعضاء سے ہی بنائے، رہنے کی جگہ دی، بیوی اور بچے دیے، نعمتیں دی مجھے، اور میں اٹھ کر رب کی حمد اور ثنا بیان نہ کروں. ہم سے تو وہ چرند اور پرند بہتر ہیں جو صبح کی آذان سے پہلے چی چی کر کے رب کی حمد بیان کرتے ہیں. آذان سے پہلے اٹھ کر تو دیکھو، یہ چڑیا چی چی کر کر رب کی حمد اور ثنا بیان کر رہی ہے. بندے تجھے کیا ہو گیا؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی باتوں کو مان لو. کہنے والا کون ہے؟ پروردگار اپنے بندوں کو خطاب کر رہا ہے. استجیبوا لربکم، اپنے رب کی بات کو مان لو. من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ دن حشر کا بھی دن ہے، وہ دن موت کا بھی دن ہے. اس موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس حشر کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اس قیامت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، لوگ ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر دیں گے، پھر ہم کہیں گے نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. اس موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی شریعت کو تسلیم کر لو. ہر حکم کے سامنے اپنی سر کو، اپنی گردن کو جھکا دو. استجیبوا لربکم، یہ ہے ماننا. ہر حال میں، ہر وقت رب کی بات ماننی. حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز جو ہی کانوں میں گونجتی ہے، سب کام چھوڑ کر اللہ میں حاضر ہوں. تو نے اپنے گھر سے آواز دی ہے، میں تیرے گھر میں آنے کے لیے بےتاب ہوں. یوم لا مرد لہ من اللہ، جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ سفر بڑا لمبا ہے. دیکھ لیجئے ہمارے دادے اور پردادے قبروں میں پڑے ہیں، ہڈیاں ہی گل گئی ہوں گی. کتنا لمبا سفر ہے، آج تک قبروں میں ہی ہے. اس سفر کا کوئی اندازہ ہے؟ نسل در نسل قبروں میں جا رہی ہے، لیکن اس وقت اٹھے گی جب سور پھونکا جائے گا. کتنا لمبا سفر ہے. کبھی ہم نے سوچا بھائیوں، ہمارے والدین فوت ہو گئے، کتنا عرصہ ہو گیا. بعض لوگوں نے اپنے دادا کو ان کی قبروں میں دفن کیا ہوگا، کتنا عرصہ ہو گیا. کتنا لمبا سفر ہے، اور پتہ نہیں آنے والے کتنے دن اور کتنی صدیاں گزر جائیں گی.
اس سفر کے بارے میں نے اور کبھی آپ نے سوچا ہے؟ قبر میں جا کر پھر ہمارے پاس زاد راہ کتنا ہے، نیکیاں کتنی ہیں؟ اگر نیکیاں ہوں گی تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھل جائے گی، جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا، جنت کی طرف سے ایک فرشتہ آ جائے گا، اس کے اعمال آ جائیں گے۔ انہ عمل صالح، بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا انہ عمل صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ یہ زاد راہ ہے۔ اور اگر مشرک ہے، بدعتی ہے، بے نماز ہے، وہاں بھی آ جائے گا، پوچھنے والا پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا انہ عمل سیئ، میں تیرا برا عمل ہوں، تجھے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ زاد راہ کتنا ہے بھائیوں؟ ہماری زندگیاں ایسے ہی گزر رہی ہیں۔ کتنے ماہ رمضان گزر چکے ہیں ہماری زندگی میں، کیا دل میں یقین کر لیا کہ اللہ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے؟ کیا ہم نے صدق دل سے گناہوں کی معافی مانگی؟ 40 اور 50 اور 60 سال گزر چکے ہیں، 40 اور 50 دفعہ ماہ رمضان آیا، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا، بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، بد نصیب ہے، فیصلہ میں نے اور آپ کرنا ہے۔ اگر ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہماری ہر بات شریعت کے عین مطابق ہے، ہمارے گھر کی چار دیواری شریعت کے مطابق چل رہی ہے، میرے اور آپ کے معاملات ٹھیک ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نمازی بن گئے ہیں؟ زاد راہ کتنا ہے بھائیو؟ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، کتنے سال گزر جاتے ہیں، اور آنے والے سال پتہ نہیں کتنے سال ہیں۔ صرف اس بات کا احساس کیجئے، فکر کیجئے کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ان راستوں کو طے کرنے کے لیے ہمارے اعمال کتنے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کرنے والے ہیں۔ کیسے عمل ہیں؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو چاند کو دیکھ کر کافر بن جائیں گے، روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، شوگر ہے، کون روزہ رکھے؟ سیدھا ہی کفر کرنے شروع کر دیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے چاند کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ جائے گا، اپنے گھروں کو اور اپنے بستروں کو چھوڑ کر رب کے گھر میں آ جائیں گے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے، نفل شروع کر لیں گے، تراویحاں پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے ذریعے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے ہیں، نہیں روزہ رکھتے ہیں، شریعام کھاتے پیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ان لوگوں کو، ویسے ہی بدکاریاں کرتے ہیں، ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ اس ماہ رمضان میں اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، کلما خبت زدناہم سعیرا، اس آگ میں پڑیں گے، اگر وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی اللہ اور بھڑکا دے گا۔
کو جانچیے بھائیو، اعمال کو دیکھیے. یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے. اس زندگی میں اللہ نے اس انسان کے لیے سب کچھ پیدا کیا، لیکن انسان کو کہا میرا مطیع اور میرا فرما بردار بن کر زندگی گزار. قل ذلک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. کہا جائے گا یہ جہنم، یہ عذاب بہتر ہے یا اللہ کی جنت بہتر ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا؟ وہاں مہمان نوازی ہوگی، وہاں سلام کیا جائے گا. بندے تیری عزت کتنی عظیم، تو رب کا بندہ بن کے تو دیکھ، تو 5 وقت کا نمازی بن کے تو دیکھ، اللہ تیرے دل میں کتنا سکون پیدا کر دے گا. اور اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، قل اذالک خیر، یہ جہنم بہتر ہے یا جنت بہتر ہے؟ ہم اس جہنم سے بچنے کے لیے محنت نہیں کر رہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، تن من دھن سب کچھ دنیا کے لیے قربان کر رہے ہیں. ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک یہ فکر کیجئے کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک میری کیا محنتیں ہیں اللہ کی جنت کے لیے، کتنی کوشش ہے میری اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. خوف ہے، امید ہے، لالچ ہے رب سے، خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، سر کو جھکانے والے ہیں، خشیت بڑی ہے ان کے اندر. نیکیاں کرنے کے باوجود ڈر رہے ہیں کہیں اللہ قبول ہی نہ کرے. نیکیاں کرنے کے باوجود کہتے ہیں اللہ اس نیکی کو قبول تو فرما لے. ہائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے اندر جمع رکھتے ہیں، ساتھ ملا کر رکھتے ہیں جو رب کو پکارنے والے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو صبح شام اللہ کے چہرے کے دیدار میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. کون اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ جو گھر سے چل کر مسجد میں آتا ہے صرف اس نظریے سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صبح شام اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے. ایسے بندوں کے ساتھ بیٹھا کرو بھائیو، اپنی محفلوں کو تبدیل کیجئے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اور جو نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی کو اور زیادہ بڑھا دے گا. دیکھ لیجئے ماہ رمضان میں 1 روپیہ خرچ کرنے سے 70 گنا ملتے ہیں، 10 سے لے کر 70 گنا تک اضافہ کیا جاتا ہے. ایک روزہ رکھنے سے، نفلی روزہ رکھنے سے انسان کو اللہ جہنم سے 70,000 سال دور کر دیتا ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. نیکی کر کے تو دیکھو بھائیو. ایک بھائی کو سلام کرنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. دینے والا کون ہے؟ اللہ. اور حشر کے میدان میں کل ایک ایک نیکی کے بارے میں انسان سوچے گا، پچھتائے گا. کہیں سے کوئی ایک نیکی مل جائے، کوئی نہیں دے گا. اور آج نیکیاں مفت میں مل رہی ہیں.
آنے والے مہینے میں اتنی نیکیاں ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. کون ہیں یہ لوگ جو راتوں کو اٹھ کر سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں رب کو پکارتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ کون ہیں بھائیو؟ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کون راتوں کو اٹھتے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں، اور ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا. یحذر الآخرہ، فکر مند رہتے ہیں کہ آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، اور امید رکھتے ہیں اپنے رب سے اس کی رحمت کی. ایسے بنیے، چھوڑ دیجئے ایک مہینے کے لیے، ترک کر دیجئے اپنی مصروفیات کو. اس مہینے تن من دھن سب کچھ قربان کر کے دیکھیے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے اور اللہ اپنے خزانے سے کتنا دیتا ہے. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. کون ہیں وہ لوگ جو راتوں کو کم سوتے ہیں؟ اس قرآن پر کون عمل کرے گا بھائیو؟ كانوا قليلا من الليل، راتوں کو کم سونے والے ہیں. اور ہم تراویحوں کے لیے ایک دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، بس پھر ختم. یہ انہی لوگوں کے بارے میں تو نازل ہوئی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو راتوں کو کم سوتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے ٹائم رب سے اپنے گناہوں کی معافیا مانگتے ہیں. سارا سال نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اس رات کو، اس مہینے میں تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافیا مانگ لیجئے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی معافیا مانگتے ہیں. بھائیوں پتہ نہیں اگلا رمضان آئے یا نہ آئے، کوئی پتہ نہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کتنی تلاوت کرتے ہیں بھائی؟ آج سے ہی منصوبہ بندی کیجئے کہ ہم نے قرآن اتنے ختم کرنے ہیں، اتنی تلاوت کرنی ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، تشریح اور مفہوم کو یاد کرنا ہے کہ رب ہمیں کہتا کیا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. قرآن کی تلاوت اور نماز اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چھپ کر علی الاعلان، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ایسی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، اس تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن کس لیے نازل کیا، کیوں نازل کیا، میرے لیے اس کے اندر کیا نصیحت ہے. ہمیں فکر ہی نہیں. اللہ نے آسمان سے ہماری ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں. اللہ اکبر. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ قرآن ہے بھائیو جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کتاب کو نازل کیا
اس میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے، تمہارا نام ہے اس کے اندر۔ ہر شخص کا نام قرآن کے اندر موجود ہے، ذرا ڈھونڈیے تو صحیح۔ اگر وہ نمازی ہے تو 5 وقت نماز پڑھنے والے کا نام ہے اس قرآن کے اندر۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، یہ قرآن بول کر کہتا ہے فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ اگر وہ اپنی بہنوں کا حق ادا کرنے والا ہے، اس قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہے، یہ قرآن میں اس کا نام موجود ہے۔ کون سی بات ایسی ہے جو قرآن میں موجود نہیں؟ ہر لفظ میں، ہر آیت میں آپ کا نام مذکور ہے، اس کے اندر اس کے نام لکھا ہوا ہے آپ کا۔ پڑھ کر تو دیکھیے، پڑھ کر تو دیکھیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ آپ نہیں لے کر آتے ہیں، آپ کا نام ہے اس کے اندر، ہمیں فکر ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، یہ قرآن ہے، ہمارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے ہے، مولوی کے لیے ہے، یا تراویح پڑھانے کے لیے ہے، یا حافظ اور قاری کے لیے ہے۔ ہر انسان کا نام اس کے اندر موجود ہے، ہر انسان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ من عمل صالحا فلنفسه، جو عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ومن اساء فعليها، اور جو برائی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ آنے والے مہمان مہینے کی ہمارے دلوں میں عظمت اور قدر ڈال دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، تیرے قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمارے نیک اعمال قبول فرما لینا، اور ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے راضی ہو جائیں اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ جیسے ہم یہاں جمع ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاجی اشرف صاحب بیمار ہیں، حاجی امین صاحب بیمار ہیں، ماسٹر صابر صاحب بیمار ہیں۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ اپنی طرف سے ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔